الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے بارہا مقامات پر مومنین سے، ایمان والوں سے مختلف انداز سے مخاطب ہوتے رہے، اور اللہ رب العزت کا یہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ مومنین کے ساتھ وہ محبت، وہ تعلق، اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مومنین کی اوصاف مبارکہ، پھر ان کے ساتھ وہ اعمال کی طرف ترغیب جو اللہ رب العزت خود چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں وہ کام دوں، وہ چیز دوں، اور وہ اعمال کی طرف ترغیب دلاؤں جس کے ذریعے سے میرے مومن بندے جو ایمان لائے ہیں اس پر، اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر، یہ تین چیزیں اہم ہیں جو اللہ رب العزت تمام مومنین کو جو مخاطب فرماتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وحدانیت پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہونے پر اور اسی طریقے سے آخرت کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں، ان کو مومن کہا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے، ایمان والا کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر مخاطب فرمایا ہے مومنین کو۔ اب جو ہمارے سامنے مرحلہ آنے والا ہے وہ ہے ماہ سیام کا، یعنی رمضان کا، روزوں کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب فرماتے ہیں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ تمہارے ہی اوپر فرض کیے جا رہے ہیں، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی، سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا تھا کہ ان کی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لیکن اس بات کا اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایک احسان یہ کر رہے ہیں کہ یہ روزے جو ہوں گے یہ ان سابقہ امتوں کو جو روزے دیے گئے اس سے مختلف ہوں گے، جو ان کو اجر دیا گیا تھا اس سے مختلف ہوں گے، جو ان کو کام دیے گئے تھے اس سے مختلف ہوں گے، وہ اس انداز سے کہ اس کا اجر میں خود دینے والا ہوں۔ الصوم لی، روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس کا بدل لکھے، حتیٰ کہ فرشتے جب لکھنے کے لیے اپنے دستاویزات نکالتے ہیں، قلم دوات نکالتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، ان کے نام اعمال میں
ان کے اعمال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کن کی؟ جو روزے دار ہے، کن افراد کی جو روزہ رکھ رہے ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود روزے کا بدل دینے والا ہوں، میں خود ان کو روزے کا جو انعام ہے، روزے کا جو ثواب ہے، روزے کے جو اعمال ہیں، میں خود لکھنے والا ہوں اور اس کو میں خود دینے والا ہوں. لہذا فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، کہ اب تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام اب یہاں پر رک جاتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو وہ انعام دینا چاہتے ہیں، وہ کام دینا چاہتے ہیں جس سے رب کریم خود خوش بھی ہوتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دینے والا ہوں. اور اس کے علاوہ روزے ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنین کے ان گناہوں کو، مومنین کے ان سیئات کو، مومنین کی ان غلطیوں کو جو سال بھر اس نے جانے انجانے میں کیا تھا، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ روزوں کے ذریعے سے اس کے ان گناہوں کو دھل دیا جائے، اس کے ان گناہوں کو جلا دیا جائے، اس کے ان گناہوں کو خاک کر دیا جائے. کیونکہ روزہ کہتے ہی ہیں اس کو کہ روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کے غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کرنا چاہتے ہیں، جلا دینا چاہتے ہیں. اور اللہ رب العزت یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندے، ایک میں نے حکم فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. اے مومنو، تمہارے لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو میرے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے اور بھی حالات کی وجہ سے ان چیزوں کو دور رکھتے ہوئے، یعنی بیماریوں کو پس پش ڈال دیا، مسائل کو پس پش ڈال دیا، اور جو محنتیں ہیں دن بھر کی، گرما کی وجہ سے سخت محنتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی فرضیت کو نبھانے کے لیے، اللہ کے فرضیت کو اپنانے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک مومن بندہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے میرے ایمان والے بندو. جب یہ ایمان والا بندہ ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دینے والا ہوں. تو اندازہ لگائیں تو اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چند دن باقی ہے، چند گھڑیاں ہمارے لیے باقی ہے کہ 2-4 دن کے اندر ہمیں ماہ سیام کے اندر داخل ہونے والے ہیں. ماہ سیام ہے کیا؟ ماہ سیام برکتیں، رحمتیں، سعادتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کی بخشش کرنا چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ مجھ سے خفا نہ رہے، میری معرفت اس کو حاصل ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اس کو حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف، اپنا ڈر اور اپنی اطاعت دینا چاہتے ہیں ان بندوں کو. تو یہ بندے جو مومن بندے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر ان کی بخشش کا فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں. اور ماہ رمضان کے اندر ایک ایسی رات عطا فرماتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہوا کرتی ہے. جو بندہ اخلاص کے ساتھ پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، تراویحوں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت، اور جو بندہ سحر میں کچھ دیر پہلے اٹھ کر وہ تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر لیلۃ القدر نصیب فرماتے ہیں جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. تو اتنی بہترین اور اتنے برکتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمانے والے ہیں، اور ہم چند دن میں اس ماہ کے اندر داخل ہونے والے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس طریقے سے اس مہمان کا استقبال کریں. کیونکہ جتنا محتمم بشان مہمان ہوتا ہے،
جتنا اعلیٰ منصب کا مہمان ہوتا ہے، جتنا بڑا پاور کا مہمان ہوتا ہے، اس کا اتنا ہی ہم استقبال کرتے ہیں۔ جیسے نکاح کے دن دولہا سب سے بڑا انعام کا مستحق ہوتا ہے اور وہ اس کا اعزاز کیا جاتا ہے اس کے اندر، اور اس کے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور سب اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ہے کہ یہ تو ایک یہ ہے کہ آج کون جیتے گا کون ہارے گا، یہ تو الگ بات ہے، لیکن جیت اور ہار اصل وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على اللہ۔ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو نفسانی خواہشات پر اپنے آپ کو لگائے اور کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ ہاں اللہ ضرور بخشنے والا ہے، لیکن اس کی تگ و دو میں لگا رہے، اس فکر میں لگا رہے کہ اللہ میری کس طریقے سے بخشش فرمائیں گے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، تعلیمات نبوی کیا ہیں، اس کو تلاش کرے، پھر اللہ سے لو لگائے تو پھر اللہ ضرور بخشے گا۔ آج ہار اور جیت کے بارے میں سب فکر مند ہے کہ کون جیتا کون ہارا، لیکن عزیز ساتھی یہ دنیا بھی ہے، عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ناپائیدار زندگی ہے، اس کے لیے ہم اتنی فکریں کر رہے ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں ہم نے کبھی یہ فکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار مقامات پر ہر موڑ پر ہمیں یاد کیا ہے، ہر نعمت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور ہر چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کی طرف توجہ کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے شمار ایسے مواقع فراہم کیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے منتخب اور چنندہ بندے بن سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اکابرین اللہ والے اولیاء اللہ بزرگان دین جس طریقے سے مقرب بنے ہیں اور آج ان کا نام چار جہان عالم کے اندر روشن ہے، وہ کیسے روشن ہوا؟ وہ اس انداز سے روشن ہوا کہ وہ احکامات خداوندی کو سر خم کر لگایا کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کیے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے وجود کو، ان کے نام کو، ان کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکا دیا۔ آج وہ لوگ روشن ستاروں کی طرح ہیں، آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر ہم ان کے نام کے طور پر جیتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق ہے، فلاں ہم ان کے مطابق چلتے ہیں جو ہمارے فلاں بزرگ ہیں، کیوں بنے وہ لوگ؟ تو عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت ہمیں آج بھی مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے شب برات گئی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی بخشش کا فیصلہ فرمایا تھا، لیکن عزیز ساتھیوں ان میں سے بھی چند ایسے افراد ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ ایسی محتمم بھی شان رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی جس میں اللہ رب العزت ہر ایک کی بخشش کرنا چاہتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت آسمان دنیا پر شب برات کے دن آ گئے اور کہنے لگے مانگو اور مجھ سے طلب کرو، بخشش ہو، رزق ہو، بیماری ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہر چیز کو میں قبول کروں گا، ہر چیز کو میں عطا کروں گا، ہر وہ چیز میں تمہیں دینے تیار ہوں، اور ہر وہ گناہ جس سے تم توبہ کرو گے میں توبہ تمہاری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ سال بھر آدمی انسان اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میں فلاں دعا کیا ہوں، فلاں چیز کیا ہوں، قبول ہو جائے، لیکن تذبذب میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر شب برات میں اللہ رب العزت خود ایک ندا لگا رہے تھے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے، مجھ سے رزق طلب کرے، مجھ سے ان گناہوں سے توبہ طلب کرے جو گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ تو یہ ساتھیوں آج ہمیں جائزہ لینے کا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس ماہ سیام جو ماہ مبارک آنے والا ہے، جو مہمان مہینہ آنے والا ہے، اس کے استقبال میں شب برات عطا فرمائی تاکہ جتنے مومن مسلمان ایمان والے ہیں وہ سب کے سب ان گناہوں سے توبہ کر لیں،
ان چیزوں سے تائب ہو جائیں جن گناہوں کے اندر، جن معاملات کے اندر جو ملوث تھے یا اس کے اندر پڑے ہوئے تھے، تاکہ آنے والے مہمان کی، آنے والے ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں استقبال ہو جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں، کیا مشرکانہ اعمال میں کہیں ہم ملوث تو نہیں ہیں؟ کہیں والدین کی نافرمانی ہم سے تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں شراب خوری، جوا خوری کے اندر ہم ملوث تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم سے زناکاری، بدکاری تو اس کے اندر تو ملوث نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے چغل خوری اور لعنت ملامت کے اندر تو ہم نہیں ہیں؟ رشتے ناطے توڑ کر ہم بڑے خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم تو ہماری زندگی چل رہی ہے، اب ہمیں کوئی نہیں لگ رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہمارا نہیں ہے، کوئی ہمارا تعلق والا نہیں ہے، بس ہم کما رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں۔ کیا ایسے تعلقات، ایسی زندگی ہماری چل رہی ہے؟ اگر ایسی چیزوں کے اندر، ایسے کاموں کے اندر اگر ہم ملوث ہیں تو عزیز ساتھیوں، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے توبہ کریں، کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے، چند دن، چند ایام باقی ہیں، اس سے پہلے ہم اس کا استقبال کریں اور اس بات کا بھی ہم احساس رکھیں کہ اللہ رب العزت نے سال بھر کھانے پینے اور تمام حلال چیزوں کو ہمیں روا رکھا تھا، لیکن چند دن اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا 70 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اس ماہ کے اندر دینے والے ہیں، تو لہذا اس کا استقبال کریں۔ اس ماہ کے اندر کسی بہانے سے روزہ نہ چھوٹے ہمارا، کسی بہانے سے، نہ ہمارے نوجوان بچوں کا، نہ بڑوں کا، ایگزام کے بہانے سے، امتحانات کے بہانے سے، بیماری کے بہانے سے، شوگر کے بہانے سے، فلاں چیز کے بہانے سے، کسی بہانے سے ہم روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ نعمت خداوندی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ کسی کی زندگیوں کا یہ آخری بھی سال ہو سکتا ہے، کسی کی زندگیوں کے آخری ایام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا یہ اسی مہینوں کے اندر، انہی ایام کے اندر، انہی گھڑیوں کے اندر حاصل ہو سکتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کی فکر کریں کہ آنے والے مہینے کی ہم بھرپور کوشش کے ساتھ، اپنی صاف ستھرائی کے ساتھ، اور اپنے اندر جو چیزیں، جن گناہوں کے اندر یا جن کاموں کے اندر ہم ملوث ہیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، ان گناہوں سے توبہ کریں، تائب ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آج قوت ارادی دیے ہوئے ہیں، کچھ کر گزرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، لہذا آج ہم اللہ کی طرف رجوع ہو سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کے احکامات پر ہم چل سکتے ہیں۔ تو لہذا اس مختصر اور ناپائیدار دنیا سے ہم منہ موڑ کر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، خشوع و خضوع اپنے اندر پیدا کریں، ناراضگیوں کو دور کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں، صحیح طور پر ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس شہر کے لیے اور ہمارے شہر کامرڈی کے لیے بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ جو شہر نظام آباد ہے، مفتی سعید اکبر صاحب جو ہم سب جانتے ہیں، بڑی ہی کاوشیں ہیں ان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں ان کو، اور انہوں نے اپنی کوششوں سے ختم نبوت کا، قادیانیت کے خلا کرنے کا بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ وہاں پر آج تک کوئی مستقل ایسی رہائش نہیں تھی جو وہاں پر کام کیا جائے، لہذا مستقل ختم نبوت کے آفس، مسجد اور مکتب وغیرہ بنانے کے لیے وہاں پر بڑے صرفے کی ضرورت ہے۔ وہاں سے کارندے بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تعلقات سے کیا کہنا ہے وہ اس کی تفصیلات بتائیں، کیونکہ ماہ سیام بھی آ رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ان کام کو کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ماہ رمضان کی قدر کریں، اور اس سے پہلے ہم ماہ رمضان سے پہلے ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چند دن کے اندر تیاری کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔